نعرہ حاضری، نعرہ سلوات۔ مسجد کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ آپ حضرات امام بڑا وقت میں پہنچ گئے۔ ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ بولا اول آخر دونوں طور کے مرحوم کی پیدا کے اللہ کی سچا نظر عبداللہ بھائی ماضی کا سمجھنا کی نئی آخر میں پھر امام بیان کی شبہ احمد شاہ نے اسماعیل انجام دادا محمد دادا کامی کی نامیری انور بھائی ڈاکٹری عہدے والا عبدالحسین احمد احمد دینا اور شکر بھائی مندری اور تمام مرحومین کے گھر جہاں موجود ہیں ان کے مرحومین اور تمام کی احترام کے بعد محمد والے محمد صلوات وفا کا ذکر کرے ذکر پا وفا نہ کرے کسی میں اتنی ہو محسن خوشی خدا نہ کرے ہم اس فقیر کو خیرات کی نہیں دیتے ہم اس فقیر کو خیرات بھی نہیں دیتے جو پنجے تن کے وسیلے سے التجا نہ کرے جو پنجے تن کے وسیلے سے التجا عبادتوں پہ وہ خود اپنی فاتحہ پڑھ لے عبادتوں پہ خود اپنی فاتحہ پڑھ لے جو سارے دن کی کبھی مجلس ادا نہ کرے جو سارے دن کی کبھی مجلس ادا نہ کرے علی کے نام سے روشن ہے زندگی کے علی کے نام سے روشن جنہیں کیا جائے حفاظت سے چراغوں کی کیوں ہوا نہ کرے کوئی جو مانگے سکینہ کے واسطہ دے کر کوئی جو مانگے سکینہ کا واسطہ دے کر تو کیسے ہوگا کہ عباس اور عطا نہ کرے یہ کیسے ہوگا کہ عباس ہو عطا نہ کرے وفا کا ذکر
فاتحہ تمام معلومین شیر دستار کروا آواز بلند سلوات محمد وعلی فاتحہ ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد أهل ما في الوجود سر اللہ کی کل موجود نقطہ دائرۃ الوجود صاحب الوائد حمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المؤمن الحق بالحق بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قال الله تعالى نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم شيء جلي بعظمتك یا اللہ بنبوتك یا محمد بولایتك یا لیو یا لیو یا لی اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَّا كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَتُنصِرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهِدُوا مِنَ الشَّاهِدِينَ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ صلوات پڑھیے حاضرین اکرام قدر عزیزان محترم عزاداران مردوم کربلا پوری دنیا میں عقیدہ شیعت مشہور ہے اور رسائی جب کی جاتی ہے ریسرچ کیا جاتا ہے کہ شیعہ کے عقیدے اتنے بلند کیوں ہیں شیعہ ہر کام میں ڈٹ جاتے ہیں اور مضبوطی کے ساتھ کام کو انجام دیتے ہیں ان کے عقیدے میں ایک جذبہ پایا جاتا ہے ایک رفتار ان کی جو ہے جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک رفتار پائی جاتی ہے تو پورے دنیا میں جب ریسرچ ہوا تو ریسرچ نے یہ بتایا کہ ان میں جو جذبہ ہے ایک تو قدیر مولا علی کی ولایت کا جذبہ جس کے وجہ سے شیعہ بلند ہے دوسرا کربلا امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ریسرچ کیا پوری دنیا میں ہر مذہب پر ریسرچ کیا گیا ہر جگہ پر کے لوگوں پر ریسرچ کیا گیا لیکن سب سے بلند وہی آئے جو علی والے ہیں جو حسین والے ہیں آج شب جمعہ ہے شب جمعہ مغفرت کی شب ہے شب جمعہ بشارت کی شب ہے شب جمعہ قبرستان میں بسنے والوں کی شب ہے اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو بہتر ہے اللہ انہیں اور طویل زندگی عطا فرمائے اور امام زمانہ سرپرست رہے لیکن اگر آپ کے والدین انتقال فرما گئے ہیں تو شب جمعہ یا جمعہ آپ ان کے قبر پر ضرور جائیں ان کی قبر پہ ضرور جائیں اور فاتحہ پڑھیں تاکہ جب قبر میں بسنے والی ماں ہو یا والد ہو وہ دیکھے گا کہ آپ ان کے بیٹے آئے ہیں تو پھر وہ ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کریں گے اور ماں جب دعا کرتی ہے تو بڑے سے بڑا عذاب ٹل جاتا ہے کیونکہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے اور یہ امام زمانہ کی ظہور کا دن بھی ہے جمعہ یوم جمعہ
امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اور جب امام زمانہ تشریف لے آئیں گے تو کیا ہم اتنے تیار ہیں ہمارے اعمال کے ساتھ، ہماری نمازوں کے ساتھ، ہمارے روزوں کے ساتھ، ہمارے حج کے ساتھ، ہمارے زکوٰۃ کے ساتھ، اور علی بن ابی طالب کی ولایت کے ساتھ؟ دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دین کے ارکان ہیں، ستون دین ہے، اور پانچواں ہے مولا علی کی ولایت۔ یہ چار صرف واجب ہے، لیکن مولا علی کی ولایت واجب عینی کیوں ہے؟ چار نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف واجب ہے، کیوں؟ نماز آئی دین کامل نہیں ہوا، روزہ آیا دین کامل نہیں ہوا، حج ہوا دین کامل نہیں ہوا، زکوٰۃ آئی دین کامل نہیں ہوا، علی کی ولایت پر دین کامل ہوا۔ الیوم اکملت نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ صرف واجب، صرف فقط واجب، صرف واجب، لیکن مولا علی کی ولایت واجب عینی، کیونکہ دین کامل ہو رہا ہے، دین مکمل ہو رہا ہے۔ یوم نہیں کہا، الیوم، سب سے بڑا دن 21 مارچ اگر آپ لے جائیں غدیر تو وہی دن ہوتا ہے جو نوروز کا دن ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ کیونکہ یہ مولا صرف مولا نہیں ہے، مولا کائنات ہے، اسی لیے کائنات کا جو سب سے بڑا دن ہے 21 مارچ، وہی دن غدیر کو لایا، وہی دن منبر بنایا، وہی دن منبر کو سجایا، وہی دن نبی نے منبر پر ولی کو بلایا، اور صرف بلایا نہیں بلکہ اتنا اوپر اٹھایا کہ نبی چھپ گئے، ولی دکھ رہے ہیں۔ محترم، نبی چھپ گئے، علی دکھ رہے ہیں، نبی چھپ گئے، علی دکھ رہے ہیں، نبی چھپ گئے، علی دکھ رہے ہیں، کیونکہ نبی سے علی بلا فاصلہ ہے۔ 3 مرتبہ پڑھ کے اس لیے بتایا کہ علی نبی کے بعد آئے گا تو علی آئے گا۔ نبی بتانا چاہتے ہیں جب میں پردے خیر میں چلے جاؤں گا تو میرے بعد بلا فضل علی آئے گا۔ میں تم تو مولا ہوں، فہذا علی مولا۔ پہ بنانا، سینے پہ ڈالنا، ایٹی پہ ڈالنا، گول پہ بنانا، دھارا حاضری، آواز بلند دیکھیے سلوات کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ دیکھیے کہ اچھے کام کی جزا ہوتی ہے اور برے کام کی سزا ہوتی ہے۔ سلوات کا ثواب کے بارے میں حدیث پیغمبر اسلام ہے، ایک شخص آیا پیغمبر اسلام کی خدمت میں آیا، اور خدمت میں آنے کے بعد عرض کیا پیغمبر اسلام تنگ دست ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، کچھ عطا فرمائیے۔ جواب پیغمبر اسلام کو سنیے گا، یہ ایک رہنے کا طریقہ بھی ہے، جینے کا سلیقہ بھی ہے۔ یہ قرآن مجید بولتا ہوا قرآن ہے، محمد مصطفیٰ فرمایا جب بھی اپنے گھر میں داخل ہونا، چاہے اندر کوئی ہو یا نہ ہو، سلام کہہ کے داخل ہونا، اور سلام کہنے کے بعد درود شریف پڑھنا، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اور بعد میں سورہ اخلاص پڑھنا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ 360 تو نہیں ہے، لیکن اللہ کیوں بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے؟ جس طرح اللہ ایک بتا رہا ہے قرآن مجید میں، اسی طرح اللہ 3 ولیوں کو بتا رہا ہے قرآن مجید میں۔ دیکھو اللہ صرف ایک ہے لیکن ولی 3 ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ اللہ بھی ولی، اللہ کا نبی محمد مصطفیٰ بھی ولی، اور اللہ کا وسیع، نبی کا وسیع، اللہ کا ولی علی مرتضیٰ بھی ولی۔ اب سمجھ میں نہیں آیا؟ آذان میں ہر جگہ کلمے میں آپ کو پورا کا پورا کلمہ پڑھنا ہے، ادھورا نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ادھورا پڑھ دیا تو بات مکمل نہیں ہوتی۔
علی کی ولایت پر تو دین مکمل ہوتا ہے. تو نماز کیسے کامل نہ ہوگی؟ کامل اس وقت ہوگی جب علی ولی اللہ پڑھا جائے گا. صلوات پڑھ دے مل کر بہترین صلوات پڑھیے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. ایک کم 1,24,000 انبیاءوں سے وعدہ لے رہا ہے یوم الست میں. اللہ تعالی وعدہ لے رہا ہے، عہد لے رہا ہے، پیمانہ لے رہا ہے، قسم لے رہا ہے. یعنی تو یہ تو اللہ قسم لے رہا ہے، قسم کھا رہے ہیں لوگ. اللہ تعالی کا اعلان کریں گے اور نبی جو آئے گا اس کی مدد بھی کریں گے، اس پر ایمان بھی لائیں گے، اس پر کی مدد بھی کریں گے، اس پہ ایمان بھی لائیں گے. نبی اللہ فرماتے ہیں جو محمد رسول اللہ تک رہ جائے وہ مسلمان ہوتا ہے، جو علی ولی اللہ تک آئے وہ مومن ہوتا ہے، ایمان پہ ہوتا ہے. اب ایمان لانا ہے تو جس طرح صرف موسیٰ کے شیعہ نہیں تھے، ہارون کے شیعہ بھی تھے، اسی طرح علی کے شیعہ محمد کے شیعہ ہیں اور محمد کے شیعہ علی کے شیعہ ہیں. اور دیکھیے اللہ محترم مدد کس نے کی؟ یعنی ایک کم 1,24,000 انبیاءوں نے جب شب معراج گئے تو سلام کیا. سلام کرنے کا مطلب ہے کہ ہم تمہاری نبوت تسلیم کرتے ہیں. سلام کیا. اب مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مدد کرنا مدد یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اور امام زمانہ کے پیچھے نماز پڑھیں گے پانی پر. پانی میں اسی لیے ہم لوگ عریضہ ڈالتے ہیں کہ پانی پر میرا مولا کھڑا ہوگا. پانی پر آپ چل کے بتائیے، آپ نہیں چل سکتے، عام انسان نہیں چل سکتا، لیکن وہ حجت خداوند عالم ہے. پانی بھی اس کا احترام کرے گا، احترام کرے گا. پانی رک جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پڑھیں گے نماز اور 1,24,000 انبیاءوں کا وعدہ پورا کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک نتیجے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں عزیز محترم کہ 1,24,000 اگر ایمان نہ لائے، مدد نہ کرے تو ان ایمان سے جاتے ہیں. 1,24,000 کی نبوت باقی نہیں رہتی. اگر محمد مصطفیٰ کا انکار کر دے، یعنی اگر شک کرے محمد مصطفیٰ پر اگر انبیاء شک کرے تو ان کی نبوت باقی نہیں رہتی. تو کوئی امتی شک کر لے تو ایمان پہ کیسا رہے گا؟ سلوات پڑھو. جو ہے نا میرے دوستوں، دیکھیں کہ عزیز محترم اصل میں ہم آنا چاہتے ہیں غدیر پر. غدیر خود سب سے بڑی عید ہم وہاں عرض فرما رہے تھے. عید فطر چھوٹی عید، عید الاضحیٰ اس سے بڑی عید مسلمانوں کی، اور سب سے بڑی عید عید غدیر جو صرف ہم مناتے ہیں. عید الفطر مولا علی علیہ السلام کا غم ہمیں ملا عید الفطر میں، 10واں ہوتا ہے. عید الاضحیٰ مسلم بن عقیل کا غم ہمیں ملا عید الاضحیٰ میں. یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو فضائل دیے ہیں، امت نے انہیں مسائل دیا ہے. اللہ نے انہیں فضائل دیے، امت نے انہیں مسائل دیا. دیکھیں کہ عزیز محترم کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی، پہلے انبیاء، سب سے پہلا آدم ہے اس دنیا میں. جن اور مخلوق فرشتوں کو آپ بھول جائیے، ناس کو، لیکن آدم جو آئے خلیفہ بن کے آدم آئے. آدم صفی اللہ کا کوئی انکار کرے اس پر بھی عذاب، علی ولی اللہ کا کوئی انکار کرے اس پر بھی عذاب. آدم صفی اللہ کا سجدہ نہ کرے، احترام نہ کرے
تعظیم نہ کریں، عزت نہ کریں تو وہ شیطان بن جاتا ہے، شیطان کہلاتا ہے، بارگاہ الہی سے نکالا جاتا ہے۔ اور یہاں غدیر میں اگر کوئی احترام نہ کرے، اگر دیکھیے اگر محترم ایک نقطہ میرے پاس ایسے ہی آ گیا، حارث بن نعمان فہری جانتا تھا کہ مولا کا معنی کیا ہے اصل میں کیا ہے۔ آج کل مولا کے معنی مختلف بتاتے ہیں۔ حارث بن نعمان فہری جس پر عذاب ہوا وہ جانتا تھا مولا کا معنی ہے کیا۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا اللہ مولا اس کا محمد مولا، جس کا محمد مولا اس کا علی مولا۔ یہ جانتا تھا کہ مولا کا معنی ہے کہ مولا کا معنی ہوتا ہے جو ہماری جان ہمارے نفس پر پوری قدرت رکھتا ہو، اسے مولا کہتے ہیں، اولا بھی تصرف کہتے ہیں۔ یہ جانتا تب تو سوال کیا، اے محمد مصطفیٰ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کیا۔ ارے یہ آپ کے بھائی کو آپ نے ہم کو مولا بنایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں اللہ کے حکم کے سوا کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ کے حکم سے علی مولا بنے ہیں، اولا بن تصرف بنے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آیا حضرات محترم، عذاب آیا کس پر؟ صرف اس پر عذاب نہیں آیا بلکہ اس کے حلال جانور اونٹ پر بھی عذاب آیا۔ ایک طرف اونٹ کے کھڈاؤں کو اتارتا ہے اللہ تعالیٰ، کہتا اتارو، اترواتا ہے اور منبر بناتا ہے۔ دوسری طرف اونٹ حلال جانور اونٹ کو عذاب دے کر مارتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے جو کوئی منبر پر علی کو دیکھ کر عقیدہ رکھے گا، ایمان پا آ جائے گا اور علی کی ولایت کا اعلان کرے گا، اس کو جنت بھی ملے گی، اس کو جزا بھی ملے گی، اور جو کوئی علی کی ولایت کا منکر ہو جائے گا اسے جہنم بھی ملے گی، اسے سزا بھی ملے گی۔ سلمان بھی کیا پڑھیے محمد آل محمد۔ عزیز محترم دیکھیے میں وہاں پہ شعر ایک پڑھا تھا، وہ آپ کے سامنے نہیں پڑھنا تھا، دوسرا جو پہلے پڑھ چکا ہوں یہ بھی پڑھ دوں تاکہ جو ہے ایک ماحول بن جائے۔ نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، علی کے گھر کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ نہ کوئی شاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، علی کے در کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ علی کو چھوڑنے کا حرش دیکھ لو لوگوں، سقیفہ مٹ گئی لیکن غدیر زندہ ہے۔ تو بہترین سلوات پڑھیے محمد فرجہم وآل محمد۔ عزیز محترم دیکھیے کربلا اور غدیر، یہ دو چیزوں سے سپر پاور کو تکلیفیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل کو تکلیفیں ہیں، اور اسرائیل اور امریکہ ایسے مارے مارے پھر رہے ہیں کہ ان کے پاس نہ قوت ہے نہ ان کے پاس طاقت ہے۔ جو پاور نیوکلیر پاور بنا اس کی بات نہیں، جسم میں قوت کس کے ہے، جسم میں طاقت کس کے ہے؟ جو بھی علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے اللہ اسے طاقت دیتا ہے، کیونکہ علی کے لیے مولا علی کے لیے کہا گیا اس میں قوت ربانی ہے۔ اب جو جو علی کو مانتا جائے گا قوت ربانی ملتے جائے گی، اور جو جو علی کو چھوڑتا جائے گا شیطان کی طرح پست ہوتا جائے گا۔ کیا تو جو ہے نا میرے دوستو، جو کوئی علی کے ساتھ ہوتا جائے گا قوت ربانی ملتی جائے گی۔ دیکھیے حضرت محترم کہ جناب خمینی بڑی ہستی، اور صدام حسین کے خلاف 8 سے 10 برس تک وہ لڑے، کیونکہ علی کی ولایت کا جام ان کے دل میں انڈیلا ہوا تھا۔ امریکہ ساتھ دے رہی تھی صدام حسین کا، امریکہ صدام حسین کا ساتھ دے رہا تھا، لیکن یہاں پر ایک جذبہ تھا
ایک جنون تھا مولا علی کی ولایت کا. بس یہ بات ذہن میں رکھیں کہ علی والا ہمیشہ بلند رہتا ہے چاہے وہ کوئی بھی حال میں ہو, اور علی سے دشمن جو رکھتا ہے وہ ہمیشہ پرت رہتا ہے چاہے وہ کوئی حال میں ہو, چاہے وہ کوئی حال میں. عزیزان محترم, دیکھیں کہ فاسقون یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں فاسق کا لفظ استعمال ہوا ہے, یعنی وہ دین سے نکالا جائے گا. فاسق کا جو لفظ ہے یہ دین سے تعلق رکھتا ہے, یعنی وہ کہیں کا نہیں رہے گا, دین سے بھی غافل ہو جائے گا. اور دین کی بنیاد ہے کس کے اوپر؟ نماز ہوگا, حج زکات, امر بالمعروف نہی عن المنکر, تولی تبرہ کر لیجئے, لیکن دین کامل مکمل نہیں ہوا, شریعت کامل و مکمل نہیں ہوئی. شریعت کامل و مکمل کب ہوگی؟ جب علی ولی اللہ پڑھیے گا. ارے غور فرمائے عزیز محترم, توجہ فرمائے میرے دوستو, کہ یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپا چھپا کے پیو؟ یہ شراب علی ہے, دکھا دکھا کے پیو. یہ کس نے کہہ دیا تم سے کہ چھپا چھپا کے پیو؟ یہ شراب علی ہے, دکھا دکھا کے پیو. اور جو جلتے ہیں علی کے جام سے پینے سے, جو جلتے ہیں علی کا جام پینے سے, تم پہ یہ فرض ہے کہ انہیں جلا جلا کے پیو. مل کے بہترین صلوات پڑھیے. تو جو ہے میں دوستو عزیز محترم, یہ نہ دیکھیں کہ کتنے لوگ تشریف فرما ہے. یہ فرش عزا وہ پاکیزہ فرش ہے جس کی خواہش بی بی زہرا نے کی ہے. جب فرش عزا بچتا ہے خود بخود فرشتے تشریف لاتے ہیں. فطرس روتا رہتا ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے پر, قیامت تک روتا رہے گا. فطرس نے سوال کیا تھا اللہ تعالیٰ سے جب امام حسین ذبح ہو رہے تھے, کہا کہ مجھے اجازت دیجئے, مجھے مولا نے پرواز بھی دی ہے, مجھے بال و پر بھی عطا کیے ہیں کہ میں جاؤں اور دشمن کو نیست و نابود فرما دوں. اللہ نے کہا صبر کی گھڑی ہے, امتحان کی گھڑی ہے. کائنات میں ایک تاریخ لکھی جائے گی کہ یزید مردہ باد ہے, حسین زندہ باد, زندہ باد, حسین زندہ باد ہے. فطرس سے کہا جب امام حسین بھوکے اور پیاسے کربلا میں شہید ہو گئے, فطرس سے کہا جاؤ اور امام حسین کے روزے پہ جو زائرین آئیں گے زیارت پر, جو آپ گریہ کرو گے, ماتم کرو گے, اس کا ثواب تمام زائرین کے حوالے ہے. کیونکہ یہ جو رونا ہے, یہ ماتم ہے, یہ محرم قریب آ رہا ہے. یہ دعائیں ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی کہ بی بی زہرا نے سوال کیا تھا, بابا میرے حسین قریب پر روئے گا کون؟ علی اکبر کے سینے پہ روئے گا کون؟ قاسم کے لاشوں کے ٹکڑے پہ روئے گا کون؟ عباس علمدار کے بازوؤں کا ماتم کون کرے گا؟ ارے جو مشق سکینہ ہے, بچے پیاسے پیاسے ہیں, تیر آئے گا, مشق چھٹ جائے گی. پیاس کا ماتم کون کرے گا؟ چھوٹے چھوٹے بچے کربلا میں تو کہتا ہوں, لوگ کہتے 7 تاریخ سے پانی بند ہوا, تو 7 تاریخ سے پانی بند نہیں ہوا. جب خیموں کو ہٹایا گیا اسی وقت سے جو ہے بچے وہ جو مشق میں پانی تھا وہ پیتے تھے, پانی بند ہو چکا تھا, اور مولا حسین وضو کر کے نماز پڑھتے تھے اسی مشق کے پانی سے. دوستو وہ خیموں کو ہٹایا گیا جس خیمے کے پیچھے سے ایک دکھیاری ماں بی بی زہرا نقاب پوش رویا کرتی تھی, ارے میرا حسین شہید کر دیا جائے گا, ارے علی اکبر کو مارا جائے گا, ارے عباس کے بازو کاٹ دیے جائیں گے. ہاں عزیزو, آپ لوگوں نے عید بنائی, آپ لوگوں نے قربانی
قربانیاں کی ہیں. آپ نے بکرا کاٹا، اصل میں قرآن میں ہے دمبا کاٹا جائے. قرآن یہ کہتا ہے دمبا کاٹا جائے کیونکہ اسماعیل کا فدیہ دمبا آیا تھا. لیکن عزیزو امام حسین نے دمبا نہیں کٹوایا، اپنے بچوں کو قربان کیا. ہاں عزیزو، امت کی اصلاح کے لیے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ بھی چھوڑا، امت کی اصلاح کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کیا. آپ کو ایک مناظر دکھاتا ہوا چلوں. امام حسین علیہ السلام جب کوئی نہیں بچا، جب امام حسین علیہ السلام کی کمر ٹوٹ گئی، میں کیا کر رہا ہوں، جب غازی عباس کے بازو کاٹ دیے گئے، جب غازی عباس شہید ہوئے، امام حسین کی کمر جھک گئی، امام حسین کی کمر ٹوٹ گئی کیونکہ کمر بنی ہاشم شہید ہو گیا. ایک مرتبہ آواز آئی، ارے ایک چھوٹے سے بچے نے، ننھے سے مجاہد نے اپنے آپ کو گھوڑے سے گرا دیا، اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. میں کہوں گا جھولا کتنا مقدس ہوگا کہ ننھا سا بچہ جھولے سے نیچے آیا اور گریا کرنے لگا، اس آواز دے رہا ہے کہ یہ ننھا سا مجاہد ہے. حسین قریب آئے، رباب نے، ام رباب نے ایک سفید کپڑے میں باندھا اور بچے کو حوالے کیا. امام حسین نے فرمایا میں اسے پانی پلا کے لاتا ہوں. جس طرح ابراہیم نے اسماعیل سے کہا، اپنی ہاجرہ سے کہا تھا اسماعیل کو لے کے چلے تھے تو دوست کے یہاں جا رہا ہوں، امام حسین فرماتے میں پانی پلانے جا رہا ہوں. عزادارہ نے مظلوم کربلا کیا سن رہے ہیں آپ کو پتا ہے، سکینہ بھی پیاسی تھی. سکینہ نے امام حسین کا دامن پکڑ لیا، ارے بابا، ارے اصغر کو تو پانی پلانے جائے، میں بھی پیاسی. میں بھی پیاسی ہوں بابا. سکینہ کو منایا، کہا کہ بعد ایک شہادت تمہیں پانی مل جائے گا. سکینہ پانی مل جائے گا، لے چلے. ایک مرتبہ جب لائے ہیں کہا آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں پانی پی لوں گا، اس ننھے سے بچے 6 مہینے کا بچہ ہے. عرب میں یہ رواج نہیں ہے کہ بچوں کو شہادت کی جائے، بچے کو جو تیر مارا جائے اس کو شہید کیا جائے. 6 مہینے کا بچہ سے ایک گھٹ پانی